السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دعا اور آسمان سے ایک ایسا نوجوان اتر آیا جس کا راج کوئی نہیں جانتا۔ اجمیر کی گلیوں میں ایک غریب نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام آفرین تھا۔ اس کی آنکھوں میں سپنے کم اور صبر کی گہرائی کہیں زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ ہر صبح وہ غوث پاک کے نیلے گنبد کو دیکھ کر دعا مانگنے آتی۔ نیلا گنبد جیسے اس کے ٹوٹے خوابوں پر رحمت کی چادر بچھا دیتا ہو۔ آفرین کے گھر کی حالت بہت نازک تھی۔ ماں بیمار اور پتا نہیں تھے۔ دنیا نے اسے جلدی بڑا کر دیا تھا اور اس کی مسکان ادھار کی لگتی تھی۔ پھر بھی اس کی روح میں یقین تھا کہ کوئی در ضرور کھلے گا۔ وہ روز سجدے میں کہتی، یا اللہ، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ ایک رات دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو زمین پر گر پڑے۔ ہوا اچانک ٹھہر گئی اور فضا میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ نیلے گنبد کے سائے میں روشنی ہلکی سی کانپتی نظر آئی۔ آفرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ اچانک آسمان سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اترتی ہے۔ اس آواز کو محسوس کرتی ہے اور جب نظر اٹھا کر دیکھتی ہے تو ایک گھڑ سوار سامنے تھا، بے حد خوبصورت اور بہت سارے رازوں سے بھرا ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں عجیب سی محبت۔ گلے میں چمکتی ہوئی زنجیر تھی جس میں قربانی کی چمک چھپی تھی۔ اس نے کہا، آفرین، تمہاری دعا قبول ہونے کا وقت آ گیا۔ آفرین کانپ اٹھی، مگر دل میں ڈر نہیں، صرف عجیب سا سکون تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ گھڑ سوار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں رحمت کا پیغام ہوں۔ اور پھر گھڑ سوار نے کہا، محبت آسان نہیں ہوتی، قربانی مانگتی ہے۔ آفرین کا دل بھر آیا، پھر بھی اس نے سر جھکا دیا۔ اس نے کہا، اگر میری قربانی کسی کا نصیب بدل دے تو مجھے منظور ہے۔ نیلے گنبد سے جیسے آمین کی صدا گونج رہی ہو۔ اگلے دن آفرین کی زندگی میں سب کچھ بدلنے لگا۔ ماں کی طبیعت سدھرنے لگی، گھر میں برکت آنے لگی، لوگ اس کی عزت کرنے لگے، مگر اس کا دل بے چین رہنے لگا۔ اسے یاد آتی رہی گھڑ سوار کی آنکھیں اور اس کی کہی ہوئی باتیں۔ کچھ دن بعد وہی نوجوان سپنے میں آ کر کہہ گیا، اب وقت ہے آخری قدم کا، سب سے مشکل راستہ یہی ہے۔ آفرین رو پڑی، کیونکہ اسے قربانی کا مطلب سمجھ آ گیا۔ محبت کا پہلا قدم اس نے رکھا تھا، اب انجام سامنے تھا۔ اس نے غوث پاک کے آستانے پر آخری بار سر رکھا، آنسو میں ڈوبی آواز میں بولی، یا میرے رب، مجھے مضبوط رکھنا۔ ہوا میں پھر وہی خوشبو، وہی روشنی اور وہی گھڑ سوار اترا۔ اس کی زنجیر اب اور زیادہ چمک رہی تھی، جیسے فیصلہ طے ہو۔ اور پھر گھڑ سوار نے آفرین سے کہا، جو قربانی تم دو گی وہ صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ آفرین کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر چہرے پر شکوہ نہیں تھا۔ آفرین اس رات سوئی نہیں، آنکھوں میں ڈر اور یقین دونوں جاگتے رہے۔ نیلے گنبد کی تصویر اس کے دل میں بار بار ابھرتی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی ہر رحمت کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس کی قیمت آج اسی سے مانگی جانے والی ہے۔ صبح فجر کے بعد وہ آستانے پر پھر پہنچی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ لوگ تھے، مگر کسی کو آفرین نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، مگر بے بس نہیں۔ اس نے سجدے میں سر رکھا، دل کانپتا رہا، آواز نہیں نکلی، بس وہ سجدے میں روتی رہی۔ پھر اچانک سے وہی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ گھڑ سوار پھر اترا، مگر اس بار چہرہ گمبھیر تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کم اور امتحان زیادہ تھا۔ اس نے کہا، آفرین، جو مانگوں گا وہ توڑ دے گا تمہیں۔ آفرین کی سانس رک گئی، مگر اس نے پیچھے ہٹنا نہیں چنا۔ اس نے کہا،
جس نے دیا ہے اسی کے لیے سب قربان۔ یہ سن کر فضا میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ گھڑ سوار نے بتایا، ایک امیر آدمی اس کی قسمت میں لکھا ہے، مگر اس آدمی کا دل سخت اور روح کھوکھلی ہے۔ اگر آفرین اس سے نکاح کرے گی، اس کی روح بدل جائے گی، مگر آفرین کی زندگی خوشیوں سے خالی ہو جائے گی۔ یہ سن کر آفرین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہر لڑکی کا جیسے سپنا ہوتا ہے، ویسے ہی آفرین کا بھی سپنا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا یہی میری قربانی ہے؟ گھڑ سوار نے سر جھکا دیا۔ جواب خاموشی میں چھپا تھا۔ آفرین کے دل میں طوفان اٹھا، مگر چہرے پر صبر رہا۔ اس نے ماں کی مسکان، بھوکوں کی دعائیں، ٹوٹے دل یاد کیے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی اور کہا، اگر میری زندگی کسی کو روشنی دے تو مجھے منظور ہے۔ اس پر نیلے گنبد سے عجیب سی چمک نکلی۔ ایسا لگا جیسے درگاہ اس کی گواہی دے رہی ہو۔ گھڑ سوار کی زنجیر تیز روشنی میں بدلنے لگی۔ اس میں اب محبت نہیں، بس صبر چمک رہا تھا۔ نکاح ہوا، شہر میں خوشی تھی، مگر آفرین خاموش رہی۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہتی تھیں۔ اس نے اپنی خواہشیں دل کے تہہ خانے میں دفن کر دی اور کسی اور کی زندگی سنوارنے نکل پڑی، اور اس کا صبر رنگ دکھانے لگا۔ جس آدمی کا دل پتھر تھا، اس میں نمی اتر آئی۔ وہ آفرین کی خاموشی سے سیکھنے لگا، مگر آفرین اندر سے روز تھوڑا ٹوٹتی رہی۔ ہر رات وہ نیلے گنبد کو یاد کرتی رہی۔ آنسو تکیے میں چھپا کر کسی سے شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اصلی قربانی تو ابھی باقی ہے۔ اس سچی کہانی کا پارٹ 2 بہت بھاری ہونے والا ہے، تو پارٹ 2 کو دیکھنے کے لیے کمنٹ میں پارٹ 2 ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔